آپ اپنی تمام دنیا کی روحانی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے جہاں بھی جا چکے ہیں اور ناکامی کا آپ کا مقدر بنی ہے، ان سب سے ہٹ کر آج آپ یہ فیصلہ کریں، آج آپ کی قسمت کھل چکی ہے، خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اپنے تمام روحانی مسائل، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، سسرال کے مسائل، دشمن کے مسائل، کاروبار اور ملازمت کے مسائل، اور باقی جتنی بھی ناچاقیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں روحانی طور سے سوچی جا سکتی ہیں، ان تمام کے حوالے سے آپ کو خود مختار کرنا، پیروں پر کھڑا کرنا، دشمن کو شکست دینا، اور آئندہ آپ کو محفوظ اور مضبوط اتنا بنانا کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے۔ الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں سکھا رہے ہیں، اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہم سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق، اور آپ کی خدمت میں 9 محرم الحرام کے حوالے سے ایک انتہائی اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک انار 100 بیمار والی بات ہے، یعنی دنیا کے تمام دکھوں کے خاتمے کی کنجی ہے، تمام پریشانیوں اور مشکلات کے خاتمے کا سرچشمہ ہے، اور تمام سال، اگلے آنے والے سال کی خیروں کے، خوبیوں کے سمٹ کر ہمارے گھر کے لونڈی بن جانے کا عمل ہے، تو یہ بیجا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا خاص عمل ہے، قرآن پاک کے دل کا عمل ہے، یعنی اس کی مزید تفصیل تو انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے، لیکن اب 9 محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کو، قتل و قتال کو منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ایام حج، یہ اشہر حج میں سے ہے کہ ذی الحج میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف اور حج کے ارکان مکمل کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے تھے، تو اس موقع پر دنیا بھر میں یہ بات زمانہ جاہلیت میں بھی معلوم تھی کہ ان کے قافلوں کو نہیں لوٹنا، قتل و غارت گری نہیں کرنی، راستوں کو پرامن رکھنا ہے۔ تو محرم الحرام اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات بھی محرم میں عطا فرمائی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اور آپ کے ماننے والی مختصر مٹھی بھر جماعت کی کشتی کو بھی اللہ نے محرم الحرام کے مہینے میں ہی جودی پہاڑ پر پار لگایا تھا اور منزل مقصود پر پہنچایا تھا، اور خشکی ملی تھی۔ یہی مہینہ تھا کہ یونس علیہ السلام کے اس بیمار اور نحیف جسم کو، جس کو کئی دنوں تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق محرم الحرام سے ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو لپیٹ اور سمیٹ دیں گے، تو وہ دن قیامت کا دن ہوگا، وہ بھی محرم کو ہی آئے گی۔ اب محرم الحرام کی ایک تو یہ نسبت ہے، دوسری نسبت کیا ہے؟ دوسری نسبت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے شروع ہونے والی قربانی، اور پھر اس جھنڈے کو اٹھا لینے والا پہلا شخص ابو بکر صدیق، جو آقا کے در کا ساتھی اور سپاہی اور پہلا سپاہی تھا، اس نے جو یہ جھنڈا تھاما ہے، تو ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں کاٹیں، تو دوسرے درجے کا اور دوسرے نمبر کی جو قربانی سب سے بڑی دی ہے، جس کا اعتراف اللہ نے کیا ہے اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے پوچھو ابو بکر سے کیا اس حال میں راضی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ کو میری یہ قربانی، میری یہ مشقت، میری یہ تکلیف، میرا یہ سب کچھ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ تو اس پر فخر کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور یہ جو قربانی ابو بکر سے شروع ہوئی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قربانی کا وہ مقام اور رتبہ حاصل کیا کہ جس دن خلافت ملی ہے، اس خلافت کے موقع پر یہ اعلان کیا، اینقص الدین وانا حی، دنیا
میں اللہ کے محبوب کا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لشکر روانہ کیے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، 700 صحابہ اکرام حفاظ شہید ہوئے۔ یہ آقا کے در کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے اس دین کو آبیاری بخشی ہے، جن کے بارے میں آقا نے دعا میں کہا تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی پھر قیامت تک اس دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کی یہ ابتدا تھی۔ تو اب در والے یہ تھے تو گھر والوں کی قربانی یعنی اہل بیت کی قربانی پر اس سارے سسٹم کو مکمل کیا گیا۔ تو وہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے 72 ساتھیوں اور 72 گھر والوں اور گھرانے کے افراد، مرد عورت اور بچوں سمیت۔ تو یہ جو قربانی ہے، یہ جو دین ہے، یہ قربانی سے تعبیر ہے، قربانی سے رقم ہے۔ اور جہاں آج ہم پسینہ بہانے سے گریزاں ہیں اور بچتے ہیں، مفاد کو دیکھتے ہیں، وہاں پر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ صحابہ میں 2 طبقے میں عرض کرتا ہوں، ایک در والے جسے صحابہ کہتے ہیں، ایک در والے جنہیں ساتھی کہتے ہیں، ایک در والے جن کو مہاجر اور انصار کہتے ہیں، اور دوسرے گھر والے جن کو عمومی زبان میں اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ درجہ، یہ وہ مقام ہے یا یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں جن کے بغیر اسلام نہیں، جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے اسلام کی گاڑی کو مناسب اور تناسب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور بغیر تعصب کے چلایا نہیں جا سکتا۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی افتراق نہیں۔ یہ سب محبت والے ہیں، سب ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ وہ ہیں جو کفار پر بھاری ہیں، کفار پر غضبناک ہیں، کفار پر شیر سے زیادہ خطرناک دھاڑ رکھتے ہیں اور طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، ان سے زیادہ شیر و شکر کوئی نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے پیاسے مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے راتوں کو خود بھوکا رہ کر اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے آقا کے مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ یہ اتنے بڑے مقام کے لوگ ہیں۔ تو یہ مقام اس دنیا میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں، اس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آگے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم دعوے ایمان کے بہت کرتے ہو، تمہارے کلموں کی آوازیں تمہارے حلق سے بہت اونچی نکلتی ہیں، لیکن چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان یعنی دل کے جذبات قبول کر لیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو تسلیم کر لیا جائے، تو پھر تم کیا کرو، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تمہارا ایمان مقبول ہو جائے گا۔ صحابہ جیسے اخلاق، اطوار، اقدار اختیار کرو اور صحابہ جیسی قربانی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، جیسے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، بامراد کیا، اور وہ جان دیتے دیتے یہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جذبات پیدا کر لو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی رہتی دنیا تک تمہارا ڈنکا بجے گا۔ جیسے آج 1400 سال گزرنے کے بعد مستشرقین یعنی کفار اور عیسائی تاریخ لکھنے والے، مذہب اسلام کو پڑھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہیں اگر ایک اور عمر ہوتا تو کائنات میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی حاصل کرنی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی تاریخ ہے اسلام کی کہ یہ اسلام سارا کا سارا قربانی سے اور سارا کا سارا آپس کی محبت سے تعبیر ہے۔ اور اس میں 2 ہی طبقے ہیں، یا در والے ہیں جنہیں صحابہ کہتے ہیں، یا گھر والے ہیں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور گھر والوں میں بھی ابو بکر سسر بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں، عمر سسر بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، عثمان خلیفہ ثالث بھی ہیں، اور ذو النورین 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے بیٹیوں کے شوہر بھی ہیں، اور چوتھے داماد حضرت علی ہیں جن کی
بہادری کا معترف خیبر کا سارا علاقہ ہے، اور مرحب جیسے شخص کو جہنم واصل کرنے والا شخص ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے علی، اور آگے علی کی وہ اولاد ہے حسین جنہوں نے کربلا میں قربانی دی، کہ جس نے یہودی کے سر کو کاٹنے کے لیے تیاری مکمل کر لی، لیکن اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس تھوکنے کی وجہ سے فوراً چھوڑ دیا۔ اسی نے پوچھا کیا وجہ ہوئی؟ اب تو بے بسی میں تھوکا تھا، کہا پہلے مارنا اور گردن کاٹنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب اپنے دل کے جذبات بھی شامل ہو گئے تھے، اس لیے چھوڑا ہے۔ تو یہ چیزیں کہ قربانی اور محبت، اخلاص اور للہیت یہ اہم چیز ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اس قربانی کو صرف کربلا سے مت جوڑیں، اس قربانی کو مکہ سے، آپ سرکار سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے خلفاء سے، اور آپ کے خلفاء کے بعد آپ کے اہل بیت پر اس قربانی کی تکمیل تک اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پھر آپ کو اسلام کربلا نہیں، اسلام ساری کی تعبیر اور ساری کی ساری صحیح تصویر آ جائے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اس عمل کی طرف جس عمل کو ہم نے 9 محرم الحرام کو کرنا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس ایک عمل اور ایک دن کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سارے سال کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اس ایک دن کے عمل کی برکت سے ساری حاجات کی تکمیل ہوگی، اس ایک دن کے عمل سے ساری مشکلات کا خاتمہ ہوگا، اس ایک دن کے عمل سے سارے کے سارے پھنسے رکے ہوئے کام اللہ اپنی قدرت سے کرم سے فرما دے گا، اور کسی بہن بیٹی کا رشتے کا مسئلہ، کسی کی اولاد کا مسئلہ، کسی کے رزق روزگار کا مسئلہ، کسی کی ملازمت کا مسئلہ، کسی کی اولاد کی بندش اور نافرمانی کا مسئلہ، کسی کی بیوی کے روٹھ جانے اور گھریلو ناچاکیوں کا مسئلہ، الغرض روحانی اعتبار سے انسان کو سال کے 365 دنوں میں جو حاجت پیش آتی ہے، آئی ہے یا قیامت تک آئے گی، 9 محرم الحرام کا یہ وظیفہ انشاءاللہ ان تمام حاجات کی تکمیل کے لیے، ان تمام ضروریات اور تمناؤں کے حصول کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گا۔ سب عمل کریں اور گھر کا ہر فرد عمل کرے، اور کرنے کے بعد ہم سب دوستوں کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں۔ اور اہم بات کہ جس میرے بھائی، جس میری بہن کو ہم سے رابطہ کرنا ہو، اس اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے اور اوقات کار چل رہے ہیں، فون سننے کے اوقات چل رہے ہیں، آپ فون کر کے بات کو سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اپنے روحانی مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ سب کچھ کر لیں تو اس ساری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اب ہم عمل کو بتاتے ہیں کہ 9 محرم الحرام میں مغرب سے پہلے سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 7 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں، اچھی بات ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک ابراہیمی پڑھیں، اور سب لوگ اگر گھر کے کئی افراد پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی وقت میں پڑھیں۔ کسی قسم کی بے ادبی، کسی قسم کی موبائل کی آواز اور کسی قسم کی ٹی وی کی آواز، کسی قسم کی کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی گھنٹی کی آواز نہ آئے۔ خاموشی سے اس عمل کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنی جو حاجت ہے اس کے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔